بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانے سے دماغ کو قوت ملتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دار چینی کی لکڑی کو چبا لینے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل، خشخاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں۔ بالوں میں روزانہ مساج کرنے سے بال چمکدار ہو جائیں گے۔ ساری زندگی اپنے دل کو تندرست رکھنا ہے تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم کریں۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں اور اس میں سونف کا پاؤڈر ملا لیں۔ اب اس میں 2 لونگ ملا لیں۔ اس کا قہوہ بنا کر پئیں۔ اس سے بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ختم ہوگی۔ کانوں کا بہرا پن ختم ہوگا۔ اس سے کمر کا درد دور ہوگا۔ پیٹ کی صفائی ہوگی۔ وزن میں کمی آئے گی۔ یہ عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹ کا استعمال کریں۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ سردی میں فالج اور ہارٹ اٹیک کی 2 بڑی وجوہات۔ لوگ اکثر پانی نہیں پیتے جس کی وجہ سے ان کے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے اور خون جم جاتا ہے۔ سردی میں خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، لہٰذا سردی کے موسم میں گرم مشروبات اور نیم گرم پانی زیادہ استعمال کریں اور اپنے جسم کو گرم کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھیں۔ بوڑھے افراد اور بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف رہیں گے۔ روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں۔ اس سے سارا دن روٹی نرم و ملائم رہے گی۔ ہلدی انسان کی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ کوشش کریں ہلدی کو دودھ میں ڈال کر استعمال کیا کریں۔ روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھاؤ، آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ سر میں تیل مسلنے سے جسم کی سستی اور کاہلی اور ڈھیلا پن ختم ہوتا ہے۔ لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی 2 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں کی پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ہچکی کی وجہ سے اکثر معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ نہار منہ اسبگول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی فالتو چربی پگھل جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی کولیسٹرول کا سبب نہیں بنتا بلکہ کولیسٹرول کو بہتر کرتا ہے۔ گھی پورے بدن کو انتہائی ضروری چکنائی فراہم کرتا ہے اور آنتوں کے راستے کو صاف کرتا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آئیں وہ نہار منہ بادام اور سونف دونوں کو پیس کر ہم وزن مقدار میں آدھا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ اس سے ان کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی اور ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ خواب میں اگر بکری نظر آ جائے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے نظر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ اگر انسان صبح کا ناشتہ بہترین کرے گا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے اور نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ جس عورت کے دانت سیدھے ہوں اور سامنے والے دانتوں کے بیچ فاصلہ ہو، ایسی عورت قسمت میں بے بہا دولت ہوتی ہے۔ جو انسان صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ بوڑھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن مسل دو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ سوتے وقت دل کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، گھبراہٹ فوری ختم ہوگی۔ کالے یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کے بچنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ زیتون کے تیل سے پٹھوں کی مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔
گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پی لو، نظر تیز ہوگی۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جس نے ایک کی جان بچائی، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کر لی جائے، نہ تو کمر کا درد ہوگا اور نہ ہی جوڑوں کا، اور نہ ہی آپ کے سر درد کرے گا، نہ آپ پر بڑھاپا آئے گا، سکون کی نیند آئے گی۔ جو بات کرتے وقت سر کھجائے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے وہ کلنجی کھایا کریں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی آپ کے بال روکھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے واش کریں۔ گھر میں جگہ جگہ چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو دور بھگانے کے لیے مٹی کا تیل سوراخوں میں ڈال دیں۔ اگر آپ بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر وزن بڑھا سکتے ہیں۔ ایک انار کھانے سے دل کو 40 دن تک فائدہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ احتلام کا مریض رات کو کھجور مت کھایا کریں۔ نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو، دانت چمک جائیں گے۔ لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی کی بلغم صاف ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، جلد چمکدار ہوتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دیا جائے تو جمع ہوا گاڑھا میل بھی دور ہو جاتا ہے۔ وہ عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے، ایسی عورت غصہ بالکل مت کریں کیونکہ غصہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار کرتا ہے جو کہ جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1 گھنٹے پہلے نیم گرم پانی سے غسل کرو، نہایت ہی پرسکون نیند آئے گی۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ اگر بلب کے پاس مور کے پنکھ رکھ دیے جائیں تو چھپکلیاں نہیں آتی۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ چاولوں کے استعمال سے گردے میں پتھری ہوتی ہے۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو وہ 7 باداموں کی گریاں پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کریں۔ دھیان رہے بادام کڑوے نہ ہوں ورنہ نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔